بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی پہلی جلد کی 6ٹھی کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب اسرار الصوم، یعنی روزے کے اسرار کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب اسرار الصوم، روزے کے اسرار کا بیان۔ روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، الصوم نصف الصبر، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو رجل من بنی سلیم نے روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ روزہ صبر کا نصف ہے۔ صبر کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے۔ تمام عبادات میں صرف روزے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، کل حسنۃ بعشر امثالها الا سبعمائة ضعف الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تک ہوگا، مگر روزہ رکھنا یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس کے اجر کی کوئی حد نہیں، میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 10۔ مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا، اور کیونکہ روزہ صبر کا نصف ہے، اس لیے صبر کی طرح روزے کا اجر و ثواب بھی تحدید و تخمین کی حدود سے متجاوز ہے، یعنی اس کا ثواب بھی بے اندازہ و بے حساب ہوگا۔ روزے کی فضیلت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ارشادات ملاحظہ کیجیے، والذی نفسی بیدیہ لخلوف فی الصائم الطیب عند اللہ من ریح المسک، یقول اللہ انما یزر شہوتہ وطعامہ وشرابہ لا جل فالصوم لی وانا اجزی بہ، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ دار اپنی خواہش، اپنا کھانا اور پینا صرف میرے لیے چھوڑتا ہے، اس لیے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ للجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون وهو موعود بلقاء الله تعالى في جزائه، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس دروازے میں روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ روزے دار سے اس کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ بَابًا وَبَابَ الْعِبَادَةِ الصَّوْمُ، اور یہ ابن المبارک فی الزہد کی حدیث ہے جس کو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ نوم الصائم عبادہ، اور یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء ربہ، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ روزے داروں کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔
اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت النار وصفدت الشياطين ونادى منادي باغي الخير هلم باغي الشر اقصر. اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ بند کر دی جاتی ہے. شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے کہ خیر کی طلب کرنے والے آگے آ اور شر کی طلب کرنے والے بس کر. قرآن پاک میں ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 24. کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزشتہ ایام میں کیے ہیں. وکیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایام خالیہ سے یہاں مراد دن کے روزے ہیں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد فی الدنیا اور روزے کو مباحات و فخر کے باب میں یکجا کیا ہے. چنانچہ زہد فی الدنیا کے بارے میں ارشاد ہے ان اللہ تعالی یباہی ملائکہ بالشاب العابد فیقول ایہا الشاب التارک شہوت لا جلل مبزل شبابہ لی انت عندک بعد ملائکتی. اور یہ ابن عدی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ ضعیف ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے درمیان نوجوان عبادت گزار پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جوان، میرے لیے اپنی شہوت چھوڑنے والے اور میرے لیے اپنی جوانی خرچ کرنے والے، تو میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے. روزے دار کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو اس بندے نے میرے لیے اپنی خواہش اور کھانا پینا سب کچھ چھوڑ رکھا ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں مجھے نہیں ملی. یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت کے سلسلے میں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم فی قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 17. سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملے گا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس عمل سے مراد روزہ ہے، کیونکہ صبر کے اجر و ثواب سے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 10. مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا. اس سے معلوم ہوا کہ صبر کرنے والوں کو اس قدر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا کہ انہیں اس کا وہم و خیال بھی نہ ہوگا. روزے کے شایان شان بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ روزہ صبر کا نصف حصہ ہے. علاوہ ازیں روزہ خدا تعالی کے لیے ہے اور اس ذات پاک کی طرف اپنی خاص نسبت کی وجہ سے دوسری تمام عبادات پر فضیلت حاصل ہے. جس طرح تمام روئے زمین اللہ تعالی کی ہے، مگر جو شرف و فضیلت خانہ کعبہ کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے خطۂ زمین کو حاصل نہیں ہے. روزے کو دوسری عبادتوں پر فضیلت دو وجہوں سے حاصل ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ روزہ کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنے کا نام ہے. یہ تمام اعمال باطنی ہیں، ان میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آنکھ سے نظر آئے، باقی تمام عبادات نظر آنے والی ہیں. روزے کو خدا تعالی کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دراصل باطن کے صبر کا نام ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ دشمن خدا شیطان لعین پر غلبے کا دوسرا نام ہے. شیطان بندگان خدا کو بہکانے کے لیے شہوات و خواہشات کے ذرائع اختیار کرتا ہے. کھانے پینے سے ان شہوتوں کو قوت حاصل ہوتی ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو صفیہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے. شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، چنانچہ شیطان کی راہیں تنگ کر دو، اور یہ تنگی بھوک سے پیدا ہوتی ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، جنت کا دروازہ کھڑکھڑاتی رہا کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، کس چیز سے؟ ارشاد فرمایا، بھوک سے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بھوک کے فضائل ہم بسیار خوری اور اس کے علاج کے ضمن میں جلد سوم میں بیان کریں گے۔ روزے کی نسبت خداوند قدوس کی طرف خاص طور پر اس لیے کی گئی ہے کہ روزے سے شیطان کا قلع قمع ہوتا ہے، اس کے چلنے کی جگہیں اور راہیں مسدود ہوتی ہیں۔ اپنے دشمن کی بیخ کنی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور نصرت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بندے کی مدد و نصرت پر موقوف ہے۔ ارشاد باری ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 7۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوشش کی ابتدا بندے کا فعل ہے اور ہدایت کی جزا دینا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 69۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھا دیں گے۔ ایک جگہ فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 11۔ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی صلاحیت کی حالت کو بدل نہیں دیتے۔ شہوات کا تغیر یہ ہے کہ ان کا قلع قمع کیا جائے، اس لیے کہ شہوات شیاطین کی چراگاہیں ہیں۔ جب تک یہ چراگاہیں ہری بھری اور سرسبز و شاداب رہیں گی، شیاطین کی آمد و رفت بند نہیں ہوگی، اور جب تک ان کی آمد و رفت جاری رہے گی اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر نہ ہوگا اور لقائے خداوندی سے محروم رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لولا ان الشیاطین یحرمون علی قلوب بنی آدم لنظر وإلی ملکوت السماوات۔ اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، اگر شیاطین انسانوں کے دلوں میں آنا جانا نہ رکھتے تو وہ انسان آسمان کی ملکوت دیکھنے لگتے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ روزہ تمام عبادات کا دروازہ اور ڈھال ہے۔ جب روزے کے فضائل کا یہ عالم ہے تو ضروری ہوا کہ ہم اس عبادت کے ظاہری اور باطنی شرائط، ارکان، سنن، مستحبات اور آداب بیان کریں۔ ذیل کے 3 ابواب اسی ضرورت کی تکمیل ہیں۔ پہلا باب روزے کے ظاہری واجبات و سنن اور مستحبات۔ ظاہری واجبات 5 ہیں۔ پہلا واجب یہ ہے کہ رمضان کے آغاز کا خیال رکھا جائے، وہ اس طرح کہ چاند دیکھا جائے۔ اگر افق پر ابر چھایا ہوا ہو تو شعبان کے 30 دن مکمل کرنے کے بعد روزے شروع کر دیے جائیں۔ چاند کی رویت سے ہماری مراد یہ ہے کہ چاند کا علم ہو جائے۔ یہ علم کسی ایک عادل شخص کی شہادت سے ہو جاتا ہے، لیکن شوال کے چاند کے لیے 2 شخصوں کی شہادت ضروری ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مطلع اگر صاف ہو تو فطر و رمضان میں مجمع کثیر کی شہادت ضروری ہے، اور اگر غبار و ابر ہو تو فطر میں 2 عادل و سقہ مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت ضروری ہے۔ رمضان کا چاند ایک عادل شخص کی گواہی سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ رد المحتار باب الصوم جلد 2 صفحہ 136۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ عبادت احتیاط کی مقتضی ہے، اگر کسی شخص کو عادل شخص نے چاند ہونے کی اطلاع دی، سننے والے کا ظن غالب اطلاع دینے والے کی تصدیق کرتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، چاہے قاضی چاند کا فیصلہ کرے یا نہ کرے۔ ہر شخص کو عبادت کے سلسلے میں اپنے گمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر چاند ایک شہر میں نظر آئے اور دوسرے شہر میں رویت نہ ہو تو دونوں شہروں کا فاصلہ دیکھنا چاہیے۔ اگر دونوں شہروں کے درمیان 2 منزلوں سے کم مسافت ہے تو دونوں شہروں کے باشندوں پر روزہ فرض ہو گیا، اور اگر یہ فاصلہ زیادہ ہو تو ہر شہر کا حکم علیحدہ ہوگا۔ ایک شہر کا وجوب
دوسرے شہر کو تجاوز نہ کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک 2 منزلوں کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک اختلاف مطالع معتبر ہی نہیں ہے، یعنی اختلاف مطالع حقیقت میں تو ہے لیکن شرعاً اس کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اگر اہل مغرب کو چاند نظر آئے اور ان کی روایت شرعی طریقے پر اہل مشرق کو پہنچ جائے تو اہل مشرق پر بھی عمل کرنا ضروری ہوگا۔ شرعی طریقے یہ 3 ہیں: 2 عادل مرد عید الفطر کے لیے، یا 1 عادل رمضان کے لیے شہادت دیں، دوسرا قاضی کے فیصلے کی شہادت دیں، تیسرا خبر مشہور و متواتر ہو جائے۔ رد المحتار کتاب الصوم اختلاف الطالع جلد نمبر 3 صفحہ 132۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرا واجب نیت ہے۔ ہر روزے کے لیے رات سے نیت ضروری ہے۔ نیت قطعیت اور روزے کی تعین کے ساتھ ہو۔ اگر کسی شخص نے پورے مہینے روزوں کی نیت ایک ہی دفعہ کی تو یہ نیت کافی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے رات کی قید لگائی ہے۔ رات کی قید لگانے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اگر دن میں روزے کی نیت کی تو رمضان کا روزہ اور دوسرے فرض روزے صحیح نہیں ہوں گے، البتہ نفلی روزے کی نیت سے صحیح ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے مطلق روزے کی نیت کی یا کسی مطلق فرض روزے کی نیت کی تو رمضان کا روزہ صحیح نہیں ہوگا تا وقت یہ کہ رمضان کے روزے کی تصریح نہ ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روزے کی نیت کے مسئلے میں احناف کے ہاں کچھ تفصیل ہے۔ رمضان شریف کے روزوں نظر معین یعنی ایسی نظر جس کا زمانہ متعین ہو، اور نفلی روزوں کے لیے نیت کا معین کرنا اور رات سے ارادہ کرنا شرط نہیں ہے۔ یہ تینوں قسم کے روزے صحیح ترین قول کے مطابق رات سے لے کر نصف النہار تک ارادہ کرنے سے صحیح ہو جاتے ہیں۔ قضاء رمضان کے روزوں کے لیے اس طرح ان نفلی روزوں کی قضا کے لیے جو رکھ کر توڑ دیے تھے رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ یہی حکم مطلق اور کفاروں کے روزوں کا ہے۔ نور الایضاح کتاب الصوم۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر شک کی رات میں کسی نے نیت کی کہ اگر کل رمضان ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا تو یہ روزہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نیت قطعی نہیں۔ ہاں اگر کسی نے عادل گواہ پر اعتماد کرتے ہوئے روزے کی نیت کر لی تو گواہ کے جھوٹ غلطی کے احتمال سے نیت باطل نہیں ہوگی، یا اس وقت نیت کی ہو جبکہ قرینہ حال بھی موجود ہو، مثلا رمضان کے آخری شب میں شک ہو تو یہ شک یقین کے لیے مانع نہیں ہے، یا وہ نیت اجتہاد کی بنا پر ہو، مثلا کوئی شخص کسی گڑھے میں قید ہو اور اس کا گمان غالب رمضان کی آمد کی اطلاع دے رہا ہو تو ایسے شخص کی نیت کے لیے مانع نہیں ہے۔ شک کی رات میں اگر کسی کو شک ہو اور روزے دار زبان سے روزے کی نیت کر لے، دل سے نہ کہے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کا محل دل ہے اور اس میں یقین کا قصد شک کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص رمضان کی 15ویں تاریخ کو یہ کہے کہ اگر کل رمضان ہوا تو روزہ رکھوں گا، تو ایسا شک اس کے لیے مضر نہیں ہے، کیونکہ یہ شک صرف زبان سے متعلق ہے۔ دل میں آنے والے کل کے متعلق یقین موجود ہے کہ کل بھی رمضان ہی ہے۔ اگر کسی شخص نے رات کو روزے کی نیت کی اور پھر سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے کچھ کھا پی لیا تو نیت اپنی جگہ باقی رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے حالت حیض میں روزے کی نیت کی اور فجر سے پہلے وہ پاک ہو گئی تو اس کا روزہ درست ہوگا۔ تیسرا واجب یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزے دار ہونے کی حالت میں کوئی چیز جوف معدہ تک پہنچانے سے اجتناب کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر ناک کے راستے کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے یا حقنہ کرایا جائے تب بھی روزہ باقی نہیں رہتا۔ پچھنے لگوانے، سرما ڈالنے اور کان میں سلائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے البتہ اگر کان میں تیل وغیرہ ٹپکایا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ واجب نہیں ہوگا، روزہ قضا کیا جائے گا، لیکن اگر پانی وغیرہ کان کے راستے اندر پہنچ جائے تو روزہ ساقط نہیں ہوگا۔ ہدایہ باب الوجب القضاء والکفارہ جلد 1 صفحہ 202۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
پیشاب گاہ میں سلائی ڈالنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر پیشاب گاہ میں کوئی ایسی چیز ٹپکا دی جائے جو مثانے میں پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک عورتوں کے لیے یہ حکم ہے، مرد اگر اپنے پیشاب کے سوراخ میں کوئی تیل وغیرہ ڈالے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ الجوہرہ جلد 1 صفحہ 145۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر بلا ارادہ کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے، مثلا راستے کا غبار، مکھی یا کلی کے وقت پانی، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وضو میں غرارے کرتے ہوئے پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس میں وضو کرنے والے سے ہی کوتاہی سرزد ہوئی ہے۔ یہی معنی ہے عمد، یعنی جان بوجھ کر کی قید کے۔ روزے یاد ہونے کی قید اس لیے لگائی گئی تاکہ وہ شخص اس تعریف سے نکل جائے جس سے اس طرح کا کوئی فعل روزہ نہ ہونے کی صورت میں سرزد ہوا ہو، کیونکہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر سحری کھا لی یا افطار کر لیا، پھر یہ معلوم ہوا کہ اس نے دن میں سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد کھانا کھایا تھا یا غروب آفتاب سے پہلے افطار کر لیا تھا، تو اس پر قضا واجب ہوگی، لیکن اگر اسے اپنے فعل کی صحت کا یقین رہا تو اس پر قضا نہیں ہے۔ رات دن کے ملنے کے اوقات میں احتیاط اور غور و فکر کے بعد ہی کھانا پینا چاہیے۔ چوتھا واجب یہ ہے کہ جمع سے رکا رہے۔ جمع کی حد یہ ہے کہ حقفہ غائب ہو جائے، یعنی اگر بھول کر جمع کر لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر رات میں جمع کیا، انزال ہو گیا، ناپاکی کی حالت میں صبح ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک شخص اپنی بیوی سے ہم بستری میں مشغول تھا کہ صبح ہونے کا وقت آ گیا، وہ اسی وقت الگ ہو گیا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، لیکن اگر کچھ دیر توقف کیا تو روزہ باقی نہیں رہے گا اور کفارہ لازم آئے گا۔ پانچواں واجب یہ ہے کہ منی نکالنے سے بھی باز رہے، یعنی قصدن منی نہ نکالے، نہ جمع سے نہ کسی اور ذریعے سے۔ قصدن منی نکالنا روزے کو فاسد کر دیتا ہے، لیکن اگر اپنی بیوی کا بوسہ لیا یا اس کے ساتھ ایک بستر پر لیٹا رہا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بوس و کنار کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بوڑھا ہو یا اپنے اوپر قابو رکھتا ہو تو بوس و کنار میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے۔ چھٹا واجب یہ ہے کہ قے کرنے سے باز رہے۔ جان بوجھ کر قے کرنا روزے کے لیے مفسد ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لیکن احناف اس میں منہ بھر کر قے کرنے کی قید لگاتے ہیں۔ فتاوی ہندیہ صفحہ 202۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اگر خود بخود ہو جائے تو مفسد نہیں ہے۔ اگر حلق میں سے یا سینے سے بلغم باہر آ جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عام ضرورت ہے۔ ہاں اگر منہ میں پہنچنے کے بعد بلغم نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نور الایزا کتاب الصوم۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قضا، کفارہ اور فدیہ۔ روزہ افطار کرنے سے یہ 4 امور لازم آتے ہیں: قضا، کفارہ، فدیہ دینا اور دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے رکنا، یعنی